فقد قال الصادق عليه السلام في حديث الشرائع والكبائر محرمة وهي الشرك بالله والقنوط من رحمة الله وترك معاونة المظلومين۔ گناہان کبیرہ کے متعلق گفتگو جاری ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایک اور جس گناہ کبیرہ کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہے مظلوم کی مدد کو چھوڑ دینا، یعنی مظلوم شخص کی مدد نہ کرنا۔ یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے۔ جس طرح کہ ظالموں کی مدد کرنا ایک گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح کسی مظلوم کی مدد نہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ شمار ہوتا ہے۔ انسانی معاشرے میں کوئی شخص اچھا کام کرے یا برا، اسے اپنے کام میں اس معاشرے کے دوسرے افراد کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے کام انسان اکیلے انجام نہیں دے سکتا۔ جب ظالم یا حاکم کسی شخص کا حق مارتا ہے اور ظلم کرتا ہے تو ایسا کرنے میں بھی اسے معاشرے کے کچھ افراد کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ البتہ اسے آسانی یہ ہوتی ہے کہ مال و دولت کے ذریعہ سے یا منصب کے روب کی وجہ سے یا جن لوگوں کے اس سے منافع وابستہ ہیں، ان وسائل کو وہ استعمال کر کے اپنے حامیوں میں اضافہ کر لیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اپنی مددگاروں کی صفوں میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اسی طرح مظلوم اپنے حق تک پہنچنے کے لیے، اپنا حق وصول کرنے کے لیے اگر تنہا یہ کوشش کرے تو اکثر موارد میں وہ اپنے مطلوب تک نہیں پہنچ سکتا۔ انسانی معاشرہ کی بنیاد ہی اسی پہ ہے کہ معاشرے کے افراد مختلف کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنتے ہیں، تب جا کر کوئی شخص اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے۔ جہاں پر حاکم یا ظالم کے پاس مددگاروں کے اضافہ کرنے کے لیے وسائل کثرت سے فراہم ہوتے ہیں، وہاں مظلوم کے پاس اپنے مددگار اکٹھے کرنے آسان نہیں ہوتے۔ بہت سے مظلوم ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس لوگوں کی حمایت کو وصول کرنے کے لیے وسائل موجود نہیں ہوتے۔ اور اگر وہ مظلوم مالی اعتبار سے تنگ دست ہو تو پھر وہ اس تنہائی کا شکار ہوتا ہے کہ کوئی اسے حوصلہ دینے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتا۔ جبکہ مذہب کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ ظالم طاقتور ہو یا کمزور، ظالم منصبدار ہو یا منصب نہ رکھتا ہو، عام شخص ہو یا کوئی خاص شخصیت ہو، مذہب کے
ماننے والے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ ظالم کے ظلم پہ اس کی مذمت کرے، اسے ظلم کرنے سے روکے، اور اگر کسی پہ اس نے ظلم کر دیا ہے تو معاشرے کے ہر فرد کا یہ فریضہ ہے کہ اس مظلوم کی حمایت کرے اور اس کا حق اسے دلانے کے لیے کوشش کرے۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں ہم بے طرف ہو جائے کہ ہمیں کیا ہے، ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ جب برائیاں اور بدکاریاں معاشرے میں رواج پاتی ہیں اور ان برائیوں اور بدکاریوں پہ معاشرہ درست پر وقت رد عمل نہیں دیتا تو وہ برائیاں پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ یہ برائی کی آگ اگر روکی نہ جائے تو پھر معاشرے کا کوئی فرد بھی اس کی زد سے محفوظ نہیں رہتا۔ وہ جو ابتدائے امر میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اس سے کیا لینا دینا، ہمارے ساتھ تو یہ کچھ نہیں کر سکتا، ایک دن یہ آگ ان کے دامن کو بھی اپنی گرفت میں لے لے گی۔ اس لیے معاشرے کے ہر فرد کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ جیسے یہ علم ہو کہ فلاں شخص کسی پہ ظلم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ اسے ظلم کرنے سے روکے، اسے سمجھائے، جتنا اس کے وسائل ہے اس کے مطابق وہ ظلم کرنے کی گنجائش کو ختم کرے۔ اور اگر کہیں کسی کی نسبت ظلم واقع ہو گیا ہے تو پھر ظالم کی مذمت بھی کرے اور مظلوم کی حمایت بھی کرے۔ جب معاشرہ کسی ظلم پہ یہ رد عمل دیتا ہے تو پھر معاشرے میں ظلم کرنے کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، اور مظلوم کی حمایت اور ظالم کی مذمت یہ زبان سے بھی ہو تو اللہ کے ہاں بہت اہمیت والی نیکی ہے، کیونکہ یہ معاشرے کو آئندہ ظلم و فساد سے محفوظ کرتی ہے۔ آپ کسی معاشرے میں چلے جائیں، اگر اس معاشرے میں 100 افراد رہتے ہیں تو ان میں 20-25% ایسے لوگ ہوں گے جو طبعی طور پر نیک ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، اور 20-25% ہی معاشرے میں ایسے افراد ہوتے ہیں جو طبعاً شریر ہوتے ہیں۔ باقی جو 50% معاشرہ ہوتا ہے یہ طبعاً نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے، یہ دیکھتے ہیں کہ اگر برائی پہ رد عمل قوی آئے تو اس برائی کو کرنے کا یہ سوچتے ہی نہیں، اور اگر معاشرہ اس پہ کوئی رد عمل نہ دے تو یہ 50% افراد جو ہیں یہ دلیری سے اس برائی کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہ بڑا حساس نقطہ ہے اور یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اسلام اور مذہب جو برائیوں کے خلاف برسر پیکار ہے،
چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی سے برائی کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ غیبت کو حرام قرار دیتا ہے۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت یہ ہوتی ہے کہ کسی نے جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، اس کی پشت کے پیچھے اس گناہ کا تذکرہ کرنا، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ اگر ایک گناہ، ایک برائی کسی نے کی نہیں اور آپ یا میں اس برائی کی اس طرف نسبت دیتے ہیں تو یہ تہمت ہے، یہ غیبت نہیں ہے، یہ اس سے بھی بدتر ہے کام۔ آخر غیبت وہی برائی ہے جو اس نے کی ہے، اس کا تذکرہ کرنے کو اسلام نے حرام کیوں قرار دیا؟ اس میں نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ ہر گناہ کی نسبت معاشرے کے ذہن میں دہشت پائی جاتی ہے۔ یہ گناہ کیا جائے تو معاشرہ اس طرح سے اس پہ رد عمل دیتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی اتنی سزا ہے۔ اور جب ہم غیبت کریں گے تو کسی شخص کے گناہوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جب تذکرہ کر رہے ہیں تو بہت سے موارد میں ایسا ہوگا کہ اس گناہ کے ارتکاب کے بعد معاشرے نے اس پہ کوئی رد عمل دیا ہی نہیں ہے۔ سننے والے کے ذہن میں اس گناہ کی اہمیت کم ہو جائے گی، لہذا معاشرے کا وہ 50% بزدل طبقہ، ان میں جرأت پیدا ہو جائے گی، اس گناہ کا ارتکاب کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کہ جب کسی شخص کو کہا جاتا ہے یہ کام آپ نے اچھا نہیں کیا، یہ برا ہے، تو سب سے پہلے جو جواب دیتا ہے، اچھا میں نے کیا تو آپ کو برا لگ رہا ہے، فلاں شخصیت نے بھی تو یہ کیا ہے۔ یعنی ہم اپنے جرائم کو اچھا ثابت کرنے کے لیے دوسرے اشخاص کے کردار کا حوالہ دیتے ہیں۔ اور یہ جو لوگوں کے متعلق تجسس کرنا ہوتا ہے، ان کے گناہوں کی رپورٹ لینی ہوتی ہے، اطلاع پیدا کرنی ہوتی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں اس کے لیے بھی یہی حکمت بتائی گئی ہے کہ اس لیے بہت سے لوگ دوسروں کے گناہوں میں تجسس کرتے ہیں کہ جب خود کسی گناہ کا ارتکاب کریں تو بطور حوالہ ان کے گناہ پیش کر سکیں۔ اور دوسری بات، بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف معاشرے کے افراد کی توجہ نہیں ہوتی۔ جب ہم کسی کا گناہ بطور غیبت اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو معاشرے میں بہت سے افراد اس گناہ کے متعلق پوری معلومات حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ گناہ تو بڑا آسانی سے کیا جا سکتا ہے، اور پھر ان میں جرأت پیدا ہو جاتی ہے اس گناہ کے ارتکاب کرنے کی۔ مجھے یاد ہے شاید سن 95 یا 96 کا واقعہ ہے، ہمارے مدرسے میں جنگ اخبار آتا تھا، تو اس پہ ایک خبر لگی ہوئی تھی، ایک علاقے کا نام نہیں لے رہا، کہ کسی شخص نے العیاذ باللہ اپنی سکی پھوپھی کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا۔ میں نے خبر پڑھی، مولانا صاحب سے کہا کہ یار یہ خبر انہیں شائع نہیں کرنی چاہیے، تو میں نے کہا جی کل اخبار دیکھنا 5 خبریں لگی ہوں گی۔ انہوں نے کہا یہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ انہیں توجہ دلائی ہے کہ بدکاری کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر بھی کی جا سکتی ہے۔ بہت سے لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں تھی، لیکن اس خبر نے لوگوں کو متوجہ کر دیا ہے۔ آپ یقین فرمائیں یا نہ فرمائیں، کوئی معمہ نہیں۔ دوسرے دن اسپیشل میں نے اخبار منگوا کے مولانا صاحب کو پڑھایا کہ یہ خبریں لگی ہوئی ہیں، دیکھ لیں۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ گناہوں کا تذکرہ نہ کریں،
اس لیے کہ جب انسان گناہ کا سنتا ہے تو پھر اپنے ذہن میں اس گناہ کے ارتکاب کا سوچتا ہے۔ آپ کے ساتھ دن میں کوئی پہلوان ملاقات کرے اور پہلوانی کے آپ کو کس سے سنائیں؟ ہر بندہ تجربہ کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے شام جب سونے لگے نا رات کو، تو آپ جو ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں پہلوان ہوتا تو اس جگہ میں یہ کرتا، اس میدان میں یہ کرتا، اس میدان میں یہ کرتا۔ یہ بنیاد ہے اسلام کے اس حکم کی کہ جب کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو سزا مجمع عام میں دی جائے، اندر نہ دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جب علناً برائی کا ارتکاب کیا ہے، اس نے حکم الہی کی حد کو پامال کیا ہے۔ وہ جو حکم الہی کی وحشت تھی اس نے ذہنوں سے نکالی ہے۔ اب معاشرے میں جرأت پیدا ہو گئی ہے اس گناہ کے ارتکاب کی، اسے عام مجمع میں سزا دی جائے تاکہ جو اس گناہ کی دہشت ذہنوں سے ختم ہوئی ہے، سزا دیکھ کر وہ دہشت دوبارہ بحال ہو جائے کہ جو ایسا کرتا ہے اسے اتنے کوڑے مارے جاتے ہیں۔ پھر معاشرے پر اس گناہ کے منفی اثرات نہیں پڑیں گے۔ لہذا یہ معاشرے کے ہر فرد کا فریضہ ہے جو اپنے آپ کو اسلام کے ماننے والا کہتا ہے، جو اپنے آپ کو اہل ایمان میں سے قرار دیتا ہے، کہ ظالم کو ظلم سے روکے جو اس کے امکان میں ہے، جتنا اس کے دائرۂ امکان میں وہ چیز آتی ہے۔ اور اگر یہاں روک نہیں سکتا تو پھر ظلم واقع ہونے کے بعد جتنی اس کی توان اور استطاعت ہے وہ پوری کی پوری مظلوم کی حمایت اور مدد کے لیے خرچ کرے۔ اگر وہ مظلوم کی مدد نہیں کر رہا، اس کی حمایت نہیں کر رہا، تو پھر وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ انشاءاللہ بعد میں احادیث اس موضوع پہ پڑھیں گے، لیکن یہ آپ یاد رکھیں، یہ کوئی اسلامی نظریہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے کاموں سے بالکل بے طرف ہیں، ہمیں کیا وہ کر رہا ہے۔ جو کہ معاشرہ ایک انسان کے جسم کی مانند ہے، اور ایک جسم کے جس طرح اجزاء ہیں اسی طرح معاشرے کے افراد اس جسم کے اجزاء ہیں۔ جب ایک فرد معاشرے کا گناہ کی لت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی ایسی ویکسین نہیں ہے کہ پورے جسم کو اس بیماری سے محفوظ کیا جا سکے۔ میرا بھی فریضہ ہے، آپ کا بھی فریضہ ہے کہ ایسے موارد میں تعلقات، دوستیاں، یاریاں اور غمخاریاں جو ہیں ان سے معذرت کر لی جائے، اور اپنا فریضہ۔ البتہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پنجابی میں جیسے کہتے ہیں ڈانگ سوٹا، ڈانگ سوٹے والی رکاوٹ نہیں کہہ رہا کہ ڈانگیں چلے اور سوٹے چلیں، ہرگز ایسا نہیں۔ جو بھی اس کے لیے ایک شائستہ طریقہ ہو سکتا ہے وہ اپنانا فرض ہے، ظالم کی نسبت بھی اور مظلوم کی نسبت بھی، اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی اس فریضے کو انجام نہیں دیتا تو یقین فرمائیں قیامت والا دن اس کے لیے کوئی آسان دن نہیں ہوگا۔
آپ گھر میں ہیں، آپ معاشرے میں رہتے ہیں، گھر میں ہیں تو بھائی بہن کا مسئلہ ہے. بھائی بہن ان کے جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں ان کا مسئلہ ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں تو عدل کے قیام کے لیے زور لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ مسئلہ گھر کی چار دیواری کے اندر آ جاتا ہے پھر وہاں نہ کچھ عدل نظر آتا ہے نہ اس کی کوشش کرتے ہیں، نہ پھر وہاں انہیں کچھ ظلم نظر آتا ہے نہ مظلوم نظر آتا ہے. بس ایک صاحب جو کر رہے ہیں وہ کرتے جائیں اور میرا کام ہے یس کرنا، جناب ایسا ہی ہے. اور یہ یس اتنی خطرناک ہے کہ اگر واقعاً وہ ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے، ایک چھوٹی سی تائید آپ کے نامہ اعمال میں اس ظلم کا پورا جرم لکھ دے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بغاوت کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈانگ سوٹے کا استعمال کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بزرگ ہیں، آپ کے قابل احترام ہے، طریقے سے سلیقے سے انہیں قانع کرنے کی کوشش کریں کہ یہ عمل، یہ کام، یہ شرعاً ناجائز ہے، یہ کرنا ظلم ہے. بارگاہ رب العزت میں مصرانہ دعا ہے